بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے نتیجے میں تیار ہوئی، اس منظر کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، سب بکھرے ہوئے تھے. کیا تو نے صحرا نشینوں کو، جو جنگل میں رہنے والے جانوروں کو چرانے والے صحرا نشین، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. قرآن نے بھی کہا ایمان لاؤ تو ایسا جیسا کہ لوگ ایمان لائے. حتیٰ کہ 5ویں پارے میں تو کہا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم داخل کریں گے جہاں وہ داخل ہونا چاہے گا. تو صحابہ کرام کی راہ سے اگر کوئی ہٹے گا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. تو ان کو ایک ایمان کا معیار قرار دیا گیا. وہی روایت کا خلاصہ یہی ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے راہ راست پالو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں یہ مقدس جماعت تیار ہوئی. انہی کو کہا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود اپنی زندگی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مگر آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بن گئے، اور قرآن خود ان کو آئیڈیل بتا رہا ہے. لگی تھی شرط ایک لفظ میں لکھنا ہے اسلام کو، لگی تھی شرط ایک لفظ میں لکھنا ہے اسلام کو. لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے لفظ صحابہ لکھ دیا، اور پورے اسلام کی ترجمانی ہو گئی. یہ اسی سے ملتا جلتا کسی شاعر نے، کون ہے معلوم نہیں، لیکن بہت اچھا شعر کہا ہے اس نے. خیر، 3-4 باتیں عرض کرنی ہے. ایک بات تو میں خود بتاؤں گا، اور 3 سوالات آپ سے کروں گا، اور ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا تذکرہ چل رہا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ دور خلافت 10 سال پر مشتمل ہے، اور میں اگر اپنے آپ کو مکلف بناؤں کہ 2 جمعہ میں 10 سال کی تاریخ بیان کر دوں تو ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ دریا کو کوزے کے اندر جمع کر دیا جائے. اس لیے ان حضرات کا اگر عشر عشیر کا بھی تذکرہ ہو جائے تو وہ نیک نفوس ان کے ہماری سعادت کے لیے ان کا معمولی تذکرہ بھی کافی ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے جو کارنامے ہیں، ان کے انتقال کے بعد شاید قیامت تک وہ کارنامے دنیا دیکھ نہ سکے. اس لیے بس آخری واقعہ شہادت کا تذکرہ کر لیتے ہیں، زیادہ تمہید بھی لمبی نہ ہو تاکہ وقت پورا نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 24 میں آپ کی شہادت ہے. جب آخری حج سے واپس لوٹ رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وادی محسب میں رات کے وقت آرام فرما رہے تھے. چمڑے کا بستر، اندر کنکر بھرے ہوئے، یہ بے تاج اسلام کا بادشاہ
جس کے سر پر تاج نہیں، پیچھے کے حصے میں دیکھو تو کپڑے میں 12 سے 16 پیون لگے ہوئے، جب درخواست کی جاتی ہے تو کہتے ہیں دین کی رونق اسلام سے ہے، لباس سے نہیں ہے۔ وادی محسب میں رات کے وقت آرام فرما رہے، کھلے آسمان کے نیچے چاند کے اوپر نظر پڑی جس کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی، تو انہوں نے چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا کہ ایک وقت یہ تھا کہ چاند پورے شباب پر تھا، اس کی روشنی بھرپور تھی، آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم ہونے لگی۔ یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان شروع میں کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کے اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری رعیت بڑھتی جا رہی ہے اور میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں، قبل اس کے کہ میری رعیت میں اور خلافت کے امور میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ یہ ہے اپنی ذمہ داری کا احساس۔ جس منصب پر ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہیں اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو خواب دیکھا کہ ایک لال کلر کا مرغ آپ کے پیٹ پر 3 بار چونچے ماری۔ آپ نے صبح تعبیر بتائی کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ہوا یہ کہ آپ فجر کے وقت جلدی مسجد کی طرف نکلتے تھے، کوڑا ہاتھ میں رہتا تھا اور سب کو اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف آتے تھے اور اسی کوڑے سے صفے درست کرتے تھے۔ ابو لولو مجوسی جو تھا وہ ایک معاملے کے خاطر آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے مالک نے میرے اوپر حد سے زیادہ ٹیکس عائد کر رکھا، آپ اس کو کم کرا دیجئے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پینٹر ہوں، رنگریز ہوں، اور اس نے ماہانہ 2 درہم عائد کر رکھے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پورے شہر کے اندر یہ کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ ٹیکس معمولی ٹیکس ہے، ظلم نہیں ہے تیرے اوپر۔ بس اسی وجہ سے، لیکن یہ پوری پلاننگ تھی کہ اسلام کے اس پلر کو ہٹا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں انتشار کرانا آسان ہو جائے۔ اس نے بس اسی وجہ سے دشمنی پال لی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم چکی بھی بناتے ہو اور بہت اچھی چکی بناتے ہو، تو میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ تو اس نے غصے کے حالت میں یہ کہا کہ میں آپ کے لیے چکی بناؤں گا، اور ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق اور مغرب اور پوری دنیا کے اندر ہوگی۔ وہ ان الفاظ میں قتل کی دھمکی دے رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا بھی، یہ دیکھو لوگوں کے سامنے مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت اشارہ ہو جائے، مار مار کر برتا بنا دے اس کا۔ حضرت نے فرمایا جب جرم ہوا نہیں اس سے پہلے کیسے سزا دیں گے؟ یہ تھا اپنے معاملے میں درگزر کا معاملہ، اور امت مسلمہ کے معاملے میں اتنے باہوش یا پورے مدینہ کے اندر کسی کی مجال دی کہ فتنے کے لیے سر ابھار سکے، لیکن اپنے معاملے میں درگزر کا معاملہ۔ صبح کے وقت جس دن اس نے پوری تیاری کی، خنجر، اور اس خنجر کو بہت خطرناک زہر کے اندر وہ ڈبوتا تھا، اور اس وقت فجر کے وقت آ کر کے محراب کے اندر چھپ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری صفحے درست کی اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ پائے تھے کہ اس نے فوراً پیٹ پر حملہ کیا اور 3 زخم لگائے، جس کی وجہ سے خون زیادہ بہنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈال ہو کر کے قریب مصلی پر گر گئے۔ قریب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر نماز پوری کی۔ حالانکہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، بے ہوش ہو چکے ہیں، اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا حادثہ ہے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پوری کر رہے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ میری جان جائے تو جائے مگر اللہ کی بندگی رکنے نہ پائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح کا وقت ہے، نماز جائے تو جائے مگر میری نیند نہ رکنے پائے۔ کیا ہم ان صحابہ کرام کے قابل اتباع کرنے والے ہیں؟ ہم کہاں اور وہ کہاں۔ خیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر انداز میں نماز مکمل کی۔
یہ ابو لولو مجوسی پیچھے کی طرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تقریباً 13 صحابہ کرام کو اس نے زخمی کیا تھا، مگر ان کی صفیں ہماری صفوں کی طرح نہیں کہ آسانی سے ایک شخص سے پورا گزر جائے۔ وہ تو اس طریقے سے صفوں میں کھڑے رہتے تھے گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وہ نکل نہیں پایا تھا اور آخری صف میں نماز پوری ہوتے ہی پکڑا گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں جو خنجر تھا اپنے آپ کو ایسا زخمی کر دیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد گھر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اسی حالت میں فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو سوال تھا کہ میرا قاتل کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ابو لولو مجوسی ہے۔ تو زور سے کلمہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ اکبر، اللہ نے ایک کافر کے ہاتھوں مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ اور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے والی موت نصیب فرما، وموتن فی بلد رسولک، اور تیرے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما۔ کیسی دعا قبول ہوئی ہے۔ کسی شہید کے لیے میدان بدر تک شہادت کی گواہی دے گا، کسی کے لیے احد پہاڑ شہادت کی گواہی دے گا، کسی کے لیے تبوک اور حنین کا میدان شہادت کی گواہی دے گا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور وہی منبر کل قیامت کے دن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ دعا کرتے تھے تیرے رسول کے شہر میں میری موت آئے، شہادت کی بھی، اور رسول کے شہر نے رسول کے مصلی پر اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی ہے۔ خیر، جب گھر لے جایا گیا پورے مدینے کے اندر اس خبر کے پھیلنے سے کوہرام مچ گئے۔ بہت سارے مہاجرین اور انصار آپ کو حالہ بنا کر کے بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کاش ہماری زندگی آپ کے لیے وقف ہوتی اور آپ اسلام کی اور مزید خدمت کرتے۔ ہم جی کر دنیا میں رہ کر کون سا فائدہ کر رہے ہیں، مگر آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جائے تو مزید اسلام کی خدمت ہو جائے۔ مگر نبیز پلا رہے ہیں تو پیٹ کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ دوا علاج بھی کیا گیا مگر وہ کارگر نہیں ہوا۔ لوگوں نے درخواست رکھی کہ حضرت اب امید بہت کم ہے، آپ اپنے بعد کسی کو اپنا نائب منتخب کر لیجیے۔ اس وقت آپ نے امامت کے منصب پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز کیا تھا، میری جگہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہنا عمر کہہ رہا ہے، امیر المؤمنین مت کہنا، اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہے، کہنا عمر کہہ رہا ہے اگر آپ کو تکلیف اور دشواری نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں صاحبین کے ساتھ یعنی دو ساتھیوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، سو جاؤ تو انہی دو ساتھیوں کے ساتھ اور کل قیامت کے دن اٹھو تو انہی دو ساتھیوں کے ساتھ، اور اگر آپ کو تکلف ہو رہا ہے تو میرے لیے عام مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع ہی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے دروازے پر پہنچے اور یہ بات رکھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو کر رکھی ہے، مگر امیر المؤمنین میں اپنی ذات پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا حذیفہ اتنا بتا دو منافقین کی فہرست جو آپ کو حضور نے دی ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے، صرف اللہ کا واسطہ اتنا بتا دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کے رازدار تھے، فرمایا حضرت اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی نہ بتاتا، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ وصیت کی تھی اپنے بیٹے عبداللہ کو کہ عبداللہ میری نماز جنازہ میں برابر دیکھنا کہ حضرت حذیفہ شامل ہے کہ نہیں ہے، اگر حضرت حذیفہ شامل ہے تو حضور کے روزے کے اندر مجھے داخل کرنا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر عام قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر نگاہ بنائے ہوئے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کی نماز جنازہ میں شریک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، بہت خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس انداز سے بنی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور اللہ کے نبی کے قدموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور یہ حصہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ چونکہ روضہ اقدس باہر سے تو اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی، باقی جو تاریخ کی کتابوں میں ہے اللہ کے نبی کی قبر یہ ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کے اندر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے سامنے کی جگہ خالی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں 6 افراد کی شورا منتخب کی تھی اور کہا تھا یہ افراد فیصلہ کریں گے جس کے بارے میں وہ میرا نائب ہوگا، اور کہا تھا میرے بیٹے کو صرف مجلس مشاورت میں شامل کرنا، اس کو نائب اور خلیفہ مت بنانا۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور 2 صحابی تھے حضرت طلحہ، ان 6 صحابہ کرام کی مجلس سے مشورہ بنائی تھی اور کہا تھا یہ جس پر متفق ہو جائے میرے بعد نائب وہی ہوگا۔ 3 صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم اس عہدے کو نہیں چاہتے اور ہم 3 کے حوالے کرتے ہیں، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان 3 کے حوالے کرتے گئے۔ اب 6 میں سے 3 کم ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 میں سے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم 3 میں سے جو خلیفہ بننا نہ چاہے وہ منتخب کرے گا کہ باقی 2 میں سے کون منصب خلافت پر فائز ہو۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے منصب خلافت نہیں چاہیے، لہذا یہ اختیار مجھے دیا جائے کہ میں ان باقی 2 بچے ہوئے لوگوں میں سے منتخب کروں۔ اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا گیا۔ انہوں نے حج کا موسم تھا، چونکہ مدینہ سے باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ایک فرد سے رائے معلوم کی۔ فرماتے ہیں 2 فرد بھی ایسے نہیں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، اس لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں کی موافقت کی وجہ سے اور اتفاق کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلافت کا فیصلہ کیا گیا، اور تمام مسلمانوں میں اتفاق کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت کا تذکرہ بہت مشکل ہے۔ شروع کے 6 سال تک آپ کے خلافت بہت اچھے انداز میں چلی، بعد میں چل کر لوگوں کو شکایتیں ہونے لگی، اقربا نوازی کا الزام آپ پر لگایا گیا کہ آپ عہدوں پر اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو فائز کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے لے کر دشمنوں کی ایک ٹیم تیار ہو رہی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 سال تک یہ ٹیم مضبوط ہو گئی، اور اس ٹیم کا سرگنا بانی جو تھا وہ عبداللہ بن سبا، جو ابن سودا سے مشہور تھا، یمن میں ایک صنعاء شہر ہے وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور مدینہ منورہ کے اندر آ گیا۔ یہ دین کے راستے سے جو فتنے ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک فتنے ہوتے ہیں کہ لبادہ بظاہر اسلام کا اوڑھا ہے اور اسلام کی ہی جڑوں کو کمزور کرنے کی محنت کر رہا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فتنے ایسے خطرناک ہیں کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے یا ہمارے ایمان کو تقویت پہنچا رہا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا علماء کے لیے بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ سامنے کے نظریات ایسے ہیں کہ اگر علم میں رسوخ نہیں ہے تو بہت مشکل ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دین کے راستے سے جو فتنہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا بظاہر مسلمان ہو کر کے مدینے میں انتشار کرنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت نرم دل کے تھے، اس لیے اس کو بہت موقع ملا، تو اس نے شوشے چھوڑنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا یہ یہودی کون ہے جو ہمارے معاملات میں دخل دیتا ہے؟ سمجھ گیا وہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میرے سارے راز فاش ہو گئے ہیں، قریب ہے کہ ان قریب پٹائی ہوگی، تو یہ مدینہ چھوڑ کر کے بصرہ چلا گیا۔ بصرہ میں اسی کی فطرت کا ایک آدمی تھا، اور ایسے فتین لوگوں کو جماعت اور گروپ بہت جلدی مل جاتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں بھی کمزوری یہ ہے
کہ غلط باتیں سنانے والوں پر اعتماد ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے سماج کا ایرے گہرے نتھو کہرے ہیں، وہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں اگر بات کہے گا تو دھیان سے سنیں گے، ہاں بات صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک قابل اعتماد شخصیت ہے، وہ کتنی ہی باوزن بات کرے گا مگر اس پر بھروسہ نہیں ہوتا. یہ ہماری فطری کمزوری جس کی وجہ سے آج ہماری ساری سوسائٹیوں میں انتشار ہے. اور حسن زن سے پہلے ہم بدگمانی کو ترجیح دیتے ہیں اور ہزاروں دروازے پہلے بدگمانی کے کھول دیتے ہیں. خیر بات دوسری جگہ چلی جائے گی. تو حکیم ابن جبلہ بصرہ کے اندر اسی فطرت کا مل گیا جو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، اور جنگ کے اندر جو ذمہ جن کو قتل نہیں کر سکتے یہ ان پر حملہ کر دیتا تھا اور مسلمان پریشان ہو جاتے تھے. یہ سمجھ گیا کہ یہ حکیم بن جبلہ بھی میری فطرت کا ہے، تو اس کے دوستوں کو اس نے تلاش کرنا شروع کیا. وہاں کے گورنر کو پتا چل گیا حکیم بن جبلہ کے بارے میں، تو اس کی وہاں سرجنش کی اور اس کو قید کے اندر ڈال دیا. یہ گھبرا گیا کہ میرا بھی نمبر نہ آئے، تو یہ پھر بصرہ سے کوفہ چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے ایسے شوشے چھوڑنا شروع کیا. کوفہ تو سرزمین تھی ان کی، وہاں ایسے شوشے چھوڑنا شروع کیا. سب سے پہلی بات اس نے یہ چلائی، تعجب ہے مجھے مسلمانوں پر جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ کے نبی افضل ہے، مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اللہ کے نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک ہوتا تو حضرت واہ واہ کیا بات آپ نے بیان کی ہے، یہ تو ہم زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں، حالانکہ یہ سراسر اسلامی عقائد کے خلاف ہے. دوسرا شوشہ اس نے چھوڑا. پہلا تو سب نے قبول کیا. اس نے دیکھا کہ اپنے ترکش کا نکالا ہوا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے، تو کہا کہ دیکھو ہر نبی کا ایک وصی اور خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا بھی ایک خلیفہ اور وصی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب نے کہا بالکل حضرت علی کی اتنی قریبی رشتہ داری ہے تو وہی خلیفہ اور وصی ہو سکتے ہیں. یہ بھی تیر نشانے پر لگ گیا. اس نے اپنا تیسرا تیر نکالا اور کہا دیکھو یہ تین لوگوں نے اللہ کے نبی کے وصی حضرت علی کی خلافت کو غصب کیا ہے، اس لیے حضرت علی کو حق دلانا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرو یا ان کو قتل کرو نعوذ باللہ، اور حضرت علی کو حق دلاؤ. یہ دعوے محبت کے ہو رہے ہیں اور جڑیں اسلام کی کاٹی جا رہی ہے. یہ فتنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اسی کی سازش کے نتیجے میں پیش آیا ہے، اور جب سازشیں چلتی ہیں تو بہت اچھے انداز میں چلتی ہے، مخلصین بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ عفق کا جو تہمت لگی ہے، منافقین کی طرف سے تہمت لگائی تھی، مگر باتیں کچھ اس انداز سے چلی تھی کہ مخلص صحابہ بھی اس میں ان کی باتوں پر اعتماد کر چکے تھے. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان میں مخلصین بھی شریک ہو گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ اس کے نتیجے میں پیش آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر انتشار شروع ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ کے اندر آ کر کے ان بلوائیوں کی اتنی طاقت بڑھ گئی ہے، سب سے پہلے ان کا قلع کما کرنا ہوگا، ورنہ یہ تو اور طاقت ان کی مزید بڑھے گی اور کسی خلیفہ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس وقت مصلحت اس کے خلاف ہے، اگر اس وقت ہم ان پر حملہ آور ہوں گے تو پورے مدینہ کا ماحول خراب ہو جائے. اس طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے حج کر کے واپس آ رہی تھی اور ان سے مشاورت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. خیر پھر یہ انتشار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے کرنے والے یہ فتین لوگ بعد میں چل کر ان کے آپس میں دو گروپ بن گئے تھے، ایک محبین علی اور ایک مبغضین علی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، اور دوسرا گروپ تھا ان سے بغض رکھنے والے. اور یہ پیشن گوئی مشکات المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتائی تھی، حضرت علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دو گروپ بن گئے تھے. یہودیوں کا گروپ جو ان کو قتل کرنے کی اور صلیب پر چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ حضرت عیسیٰ سے بغض رکھنے والے لوگ تھے. اور دوسرے عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا تک بنا دیا، اور دونوں گروپ گمراہ ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں نے محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو نبی تک کا درجہ دے دیا. اور بعض غلاة، ایک فرقہ ہے شیعوں کا، شیعوں کے بھی 24 فرقے ہیں، کتنوں کو یاد رکھیں گے؟ غلاة ہے، تفضیلیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، آغا خانیہ ہے، یہ سب بحرہ ہے، سبائیہ ہے. تحفہ اثنا عشریہ میں سارے فرقوں کا تعارف کب وجود میں آیا، ان کا سرگنا کون ہے، پوری تفصیل موجود ہے. خیر، تو انہوں نے حضرت علی کو انبیاء تک کا درجہ دے دیا. اور ان کے وہاں ایک عقیدہ ہے 12 امام کا عقیدہ. اس گروپ کا نام ہے اثنا عشریہ. اثنا عشریہ عربی ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 12 کے، اور وہ فرقہ 12 اماموں کا عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے اس فرقے کو اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے. یہ 12 اماموں کا عقیدہ رکھنے والے. سب سے پہلے ان کے امام ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضرت علی سے بھی محبت رکھنے والے گمراہ ہو سکتے ہیں، میں نے اس کی پوری تفصیل بتائی. حضرت عیسیٰ سے بھی محبت رکھنے والے گمراہ ہوئے. محبت اتنی کرنا ہے جتنی وقت کے نبی نے بتائی ہے، ان کو خدا کا درجہ نہیں دینا. تو پہلے امام حضرت علی ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت حسن ہے، تیسرے نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی ہیں جن کا لقب تھا زین العابدین. پانچویں نمبر پر محمد باقر ہے، چھٹے نمبر پر جعفر صادق ہے، ساتویں نمبر پر ریزا، پھر تقی، پھر نقی، پھر حسن عسکری، اور آخری 12ویں نمبر پر ہے محمد بن حسن عسکری، جس کو وہ الامام المہدی المنتظر کہتے ہیں. وہ ان کے نزدیک 259 ہجری میں پیدا ہو گئے ہیں مگر ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں. سرمن رعا کے غار میں جا چکے ہیں. بڑی خاصی تعداد میں لوگوں سے ہدیہ لیا اور کہا کہ ہم امام مہدی کو پہنچا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ذرا ان کی زیارت بھی ہو جائے، اتنا سارا ہدیہ ان کو جا رہا ہے. بعد میں راز کھولا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے. تو سرمن رعا کے غار میں ان کے 12ویں امام چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں سے انتشار شروع ہوا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن ہجری 35 میں انہی بلوائیوں نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے تھے اور ان کی جماعت سے الگ ہوئے تھے، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، رافضی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا. رات کا وقت تھا، ان خوارج کی طرف سے فتنوں کا اندیشہ تھا، تو مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ایک غیر متعین جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت یہ خارجی لوگ حضرت علی کی نعش کے ساتھ بے احترامی کریں. اس لیے رات کے وقت میں غیر انجان جگہ میں ان کو دفن کر دیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 40 میں 6 مہینے تک منصب خلافت تک رہے، اور بعد میں چل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی اور کہا مسلمانوں کے اندر میں انتشار نہیں چاہتا. بار بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے دشمنوں نے کتنی بار زہر دیا، لیکن سن ہجری 50 کے اندر، سن ہجری 24 میں حضرت عمر کی شہادت، سن ہجری 35 میں حضرت عثمان کی شہادت، سن ہجری 40 کے اندر حضرت علی کی شہادت، 6 مہینے تک حضرت حسن کی خلافت، اور سن ہجری 50 میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری بار کہا تھا اس مرتبہ مجھے اتنا خطرناک زہر دیا گیا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور سن ہجری 60 کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. وقت ملا تو انشاءاللہ اس کے متعلق اتوار کے دن وقت ملا تو انشاءاللہ تفصیل اس کی بتائی جائے گی. مجھے آپ سے جو سوال 3 کرنے تھے وقت تو پورا ہو گیا. ایک سوال آپ سے کر لوں، اسلامی تاریخ میں صرف ایک شہید ہے یا اور بھی شہداء ہیں؟ اور بھی شہداء ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب کس کو دیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا ہے.
اور یہ لقب حضرت حسین کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ لقب صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ پورے مجمع کے اندر حضرت حمزہ کا یوم شہادت کسی کو یاد ہے؟ یہ رافضیوں کا اتنا پروپیگنڈا جس کا اثر ہم پر ہوا کہ 10 محرم کا یوم شہادت حضرت حسین کا یاد ہے، لیکن زبان نبوت سے سید الشہداء کا لقب جن کو ملا ہے ان کا یوم شہادت ہم کو یاد نہیں۔ 17 شوال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، آپ کی باڈی کے 12 ٹکڑے کیے گئے تھے اور احد پہاڑ کے اوپر بکھیر دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا تھا اور آپ کی زبان مبارک سے سید الشہداء کا لقب ملا تھا۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں مدینہ جانے کے بعد جنگیں شروع ہوئی، ان 19 یا 28 علی اختلاف الاقوال، ان جنگوں کے اندر 256 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ میدان بدر کے اندر 14 صحابہ کرام، میدان احد کے اندر 70 صحابہ کرام، حنین کے موقع پر 13 صحابہ کرام، تبوک کے موقع پر 12 صحابہ کرام، خندق کے موقع پر 19 صحابہ کرام، بیر معونہ کے موقع پر تعلیم قرآن کے واسطے 70 صحابہ کو لے جایا گیا اور منصوبے کے تحت 67 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 223 صحابہ حضور کے زمانے میں شہید ہوئے ہیں اور خلفائے راشدین کے دور میں 27,000 صحابہ کرام شہید ہوئے گئے۔ ان سب کا اگر یوم شہادت منایا جائے سال ہر سال کم پڑ جائے، اس لیے اسلامی تاریخ میں ایک شہید نہیں ہے، اسلامی تاریخ میں اور بھی شہداء ہیں۔ ان کے اثرات کی وجہ سے ہم اسلامی تاریخ سے نابلد ہو گئے۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہونے چاہیے کہ اسلام کے ہیرو جنہوں نے اسلام کے اس ہرے بھرے باغ کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی جوانی کا خون دے کر کے سینچا ہے، وہ سارے منصب شہادت پر فائز ہیں اور وہ اسلام کے ہیرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل نواسے کتنے ہیں؟ عام طور پر دشمن صرف 2 نواسوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کی اتنی کثرت کی وجہ سے خود ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ حضور کے کل 6 نواسے تھے اور 4 نواسیاں تھی۔ 2 نواسوں کا تذکرہ ہوتا ہے، 4 کا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 صاحبزادیاں تھی، ان میں حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی 3 کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے سارے خاندان کے افراد کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ یہ حضور کے سب سے بڑے داماد ہیں اور انہوں نے دامادی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کا محاصرہ ہوا اور آپ پر دانہ پانی بند کر دیا گیا تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے حضور کو کھانا پہنچاتے تھے۔ یہ حضرت زینب کے شوہر، تو حضرت زینب کے پیٹ سے حضور کے پہلے نواسے پیدا ہوئے حضرت علی۔ حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پہلے نواسے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ کے ردیف حضرت علی تھے۔ ردیف کہتے ہیں ایک ہی سواری پر ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے، تو پیچھے بیٹھنے والے کو عربی میں ردیف کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے علی ان کے ردیف تھے، تو وہ علی سے مراد آج کل دشمن حضرت علی بن ابی طالب کو لے رہا ہے، حالانکہ وہ حضرت علی بن ابی العاص ہے، اور سارے جو فضائل حضرت علی بن ابی العاص کے ہیں وہ دشمن سارے حضرت علی بن ابی طالب پر فٹ کر رہا۔ وہ حضرت علی سے اتنی محبت کا دعویٰ کر رہے کہ محبت میں گولو کر گئے، جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔
یہ علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ردیف بھی تھے اور کعبۃ اللہ کے 360 بت جنہوں نے گرائے تھے یہ حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور کے پہلے نواسے ہیں۔ حضور کے دوسرے نواسے حضرت زینب کے پیٹ سے ہی ہیں، پیدا ہوئے مگر نام رکھنے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے دوسرے نواسے کا نام نہیں ملتا کتابوں میں۔ پھر حضرت زینب کے پیٹ سے تیسرے نمبر پر حضور کی پہلی نواسی پیدا ہوئی جن کا نام رکھا گیا امامہ۔ یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی نواسی ہیں۔ حضور کی چوتھے نمبر کی جو صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ سے نکاح کیا جو حضرت فاطمہ کی بانجی ہے اور حضرت زینب کی بیٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب نسبت حاصل ہے کہ حضور کی ایک بیٹی آپ کی بیوی ہے اور حضور کی ایک بیٹی آپ کی ساس ہے، یعنی حضرت زینب جو بڑی بیٹی ہے، جن کی بیٹی حضرت امامہ ہے جو حضور کی نواسی ہے، بعد میں چل کر حضرت علی کا ان سے نکاح ہوا ہے، تو پہلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہے اور آخری نمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ تو یہ عجیب نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضور کی 4 صاحبزادیوں میں سے پہلی صاحبزادی حضرت زینب جن کے پیٹ سے حضور کے 2 نواسے اور 1 نواسی پیدا ہوئی۔ پہلے نواسے علی بن ابی العاص، دوسرے نواسے نام رکھنے سے پہلے دنیا سے چل بسے اور 1 نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے دوسرے نمبر کی صاحبزادی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کے پیٹ سے حضور کا 1 نواسا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کے تیسرے نمبر کے صاحبزادے، پہلے نمبر کے صاحبزادے علی بن ابی العاص، دوسرے نواسے جو حضور کے ہیں ان کا نام نہیں ملتا کیونکہ وہ پیدا ہوئے مگر نام رکھنے سے قبل دنیا سے چلے گئے، اور تیسرے نمبر کے نواسے ہیں عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضور کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضور کی چوتھے نمبر کی صاحبزادی حضرت فاطمہ جن کا نکاح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کو 3 بیٹیاں ہوئی۔ ان 3 بیٹیوں کے تینوں خالوں کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت فاطمہ کی تینوں بہنوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑی بہن حضرت زینب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نام خالہ کے نام پر رکھا، یعنی پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم۔ تو حضور کی 4 نواسیاں ہو گئی، پہلی نواسی حضرت امامہ اور 3 نواسے حضرت فاطمہ کے پیٹ سے، اور 3 بیٹے بھی حضرت علی کو پیدا ہوئے جو حضور کے 3 نواسے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہ۔ تو اس طریقے سے حضور کے کل 6 نواسے ہیں۔ علی بن ابی العاص دوسرے نواسے جن کا نام نہیں ملتا، وجہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تیسرے نواسے عبداللہ بن عثمان، چوتھے نمبر کے نواسے حضرت حسن جو بڑے تھے حضرت حسین سے، اور 5ویں نمبر پر حضرت حسین، 6ٹھے نمبر پر حضرت محسن رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کے 6 نواسے ہیں، اور 4 نواسیاں حضرت امامہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔